یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر ممبئی میں آپ کا استقبال ہے۔ مرکز المعارف کے تحت چلنے والے کورس ڈپلومہ ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کے داخلہ امتحان کے تعلق سے کچھ ہدایات کے ساتھ میں ناظم امتحان مشترکہ داخلہ امتحان برائے ڈپلومہ ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر آپ کی خدمت میں کچھ ہدایات کے ساتھ حاضر۔ سب سے پہلی بات تو آپ کو جو دھیان میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو موبائل ہے اس موبائل کے اندر ڈیٹا ہونا چاہیے، یعنی 12 بجے رات کے بعد آپ زیادہ استعمال نہ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سوال وقت پہ ملے گا، اور جب آپ سوال بھیجیں گے تو وقت پر ریسیو بھی ہو جائے گا، یعنی مل جائے گا۔ جو ضروری باتیں ہیں وہ اس کو آپ نوٹ کر کے رکھیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو 10 منٹ پہلے ہی تیار رہنا ہے، اور کن چیزوں کے ساتھ تیار رہنا ہے؟ 2 قلم آپ کو اپنے ساتھ رکھنے ہیں، ایک کالا قلم لے لیجئے اور ایک بلو یعنی نیلا قلم۔ یہ 2 قلم لے کر آپ بیٹھیں تاکہ ایک سے آپ لکھ سکیں ایک پین سے، اور دوسرے سے آپ عنوان وغیرہ ڈال سکیں۔ دوسری بات جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ کہ کاغذ جو ہو وہ فل اسکیپ ہونا چاہیے، یعنی بڑے سائز کا پیپر ہو یا بڑی کاپی ہو جس کے صفحات بڑے ہوتے ہیں اور جس میں لائننگ ہوتی ہے، تو اس کو لے کر آپ بیٹھیے۔ اور سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے، امتحان سے پہلے ہی جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہر صفحے کے اوپر ایک تو صفحہ نمبر لکھ لیجئے۔ مثال کے طور پر 10 صفحات پہ آپ صفحہ نمبر لکھ کر رکھیے، اور اسی طریقے سے ہر صفحے پر ایڈمٹ کارڈ نمبر ضرور لکھیں۔ یہ آپ کو کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ جو سوال نامہ آپ کو جائے گا گروپ کے اندر، جو واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے، اس میں آپ کو جڑے رہنا ہے، اس سے نکلنا نہیں ہے۔ تمام ہدایات ہم وہیں پہ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو اس واٹس ایپ گروپ کے اندر جب سوال جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو سوال نامہ ہوگا وہ سوال نامہ بڑا ہوگا، یعنی اس میں کئی سارے سوالات ہوں گے۔ عام طور پہ مدارس کے اندر جو سوال کا پرچہ ہوتا ہے اس سے کافی زیادہ سوالات ہوں گے، تو اس لیے سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو تیز لکھنا ہے تاکہ سارے سوالات کے آپ جوابات دے سکیں۔ اس تعلق سے سب سے اہم بات جو ذہن میں آپ کو رکھنی ہے وہ یہ کہ کسی کی مدد نہ لیں۔ یہ امتحان کے اندر کسی اور سے مدد لینا یہ قانوناً اور اصولاً اخلاقاً جرم ہے، تو دیانتداری کے ساتھ آپ کو خود سے لکھنا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی مدد لی یا کہیں سے آپ نے لکھا دیکھ کر، اس میں پتہ چل جائے گا ہمیں، اور جب وہ پتہ چل جائے گا تو اس پہ آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک نقصان آپ کا فوری طور پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے مثال کے طور پہ کسی سے پوچھنے میں یا کسی ذرائع کا استعمال کرنے میں آپ نے کچھ وقت لگا دیا، تو ایک سوال آپ کا جواب آپ نے بہت اچھا لکھا ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی سوال آپ کا چھوٹ جائے گا، تو بات وہی پہنچے گی بلکہ نقصان ہی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ 2 سوالات پہ آپ کو 10 نمبرز ملنے والے تھے، ایک کو آپ نے بہت اچھے سے کیا، ایک کو آپ نے چھوڑ ہی دیا، تو 5 ہی مل رہے 2 کے، تو اس چیز کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ لکھنے کے بعد آپ کو ایک اسکینر آتا ہے، وہ میں اخیر میں آپ کو بتا دوں گا، اور گروپ میں رہنمائی بھی میں کر دوں گا کہ ایک اسکینر آتا ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیے، اور اسی اسکینر کے ذریعے فوٹو لیجئے۔ فوٹو لینے کے بعد 2 آپشن آتے ہیں اس میں، بھیجنے کے وقت میں جب آپ شیئر کریں گے تو 2 آپشن ہوں گے اس میں۔ ایک جو آپشن ہوگا وہ امیج کا ہوگا کہ JPG فائل یعنی امیج یعنی فوٹو بھیجنا ہے آپ کو یا PDF بھیجنا ہے، تو آپ PDF کو سلیکٹ کر کے پھر بھیجیے۔ اس سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے سارے جو کاغذات ہیں، سارے صفحات جو ہیں امتحان کے جوابات کے، وہ سب ایک ساتھ آئیں گے، یہ تو وہ کر کے بھیجنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے
کہ امتحان سے پہلے ہی PDF بنانے کی آپ کو پریکٹس کر لینی ہے تاکہ اس وقت آپ کو زیادہ وقت نہ دینا پڑے۔ اسی طریقے سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کے اندر جب ہم سوال بھیجیں گے تو اس وقت بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو پوچھنا ہو، تو آدھے گھنٹے کا وقت رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر 2:30 بجے امتحان شروع ہو رہا ہے تو 2:30 بجے سے لے کر 3 بجے تک آپ کے پاس وقت رہے گا کہ آپ کچھ پوچھ لیجئے۔ اسی گروپ کے اندر آپ کو پوچھنا ہے کچھ بھی، آپ وائس میسج کے ذریعے پوچھ لیجئے یا لکھ کر پوچھ لیجئے۔ آپ کے پاس وقت کم رہے گا تو آپ وائس میسج سے پوچھ لیجئے، ہم وہاں پہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس گروپ کو ہم بند کر دیں گے، اس لیے کہ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جوابات کی جو کاپی ہے وہ اس گروپ میں نہیں بھیجنا ہے۔ ویسے آپ بھیج بھی نہیں پائیں گے چونکہ ہم گروپ کو بند کر دیں گے، لیکن آپ بلا وجہ پریشان ہوں گے کہ جا نہیں رہا ہے، تو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ جو سوال نامہ ہم آپ کو دیں گے، سوال نامے کے آخر میں ایک نمبر ہم نے جاری کیا ہے، اسی نمبر پہ سب لوگوں کو بھیجنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کو سوال نامہ ملے اس نمبر کو آپ فٹ سے نوٹ کر کے وہاں پہ واٹس ایپ پہ رکھ لیجئے کہ جیسے ہی آپ نے اسکین کیا اور فوٹو بنایا تو اسی نمبر پہ آپ کو بھیج دینا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو یہ کچھ ضروری ہدایات تھیں امتحان کے تعلق سے، اس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کا جو سوال نامہ جو جواب کی کاپی ہے وہ صحیح طور پہ ہم تک پہنچے گی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔